جی السلام علیکم گائز، کیا حال ہے آپ کے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو جی آج کا ہمارا ولاگ ہے، آج ہم جا رہے ہیں ایک سیمینار پہ، ڈی ایچ اے ارینا ملتان، جہاں پہ ایک موٹیویشن اسپیکر ہیں حشام صبر صاحب، ویل ریناؤنڈ گائز۔ آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے یوٹیوب پہ بھی اور آن لائن ورکنگ کے حوالے سے بھی۔ تو ان کی ایک پروڈکٹ ہے انوویٹیو کو ورکنگ اسپیس، تو آج اس کی پروڈکٹ کی لانچنگ ہے، تو ہم اس کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں آن لائن جاب کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ وہاں پہ جاتے ہیں اور پھر راستے میں بھی گپ شپ کرتے ہیں، تو وہاں پہ پہنچ کے باقی ڈیٹیلس کرتے ہیں۔ اچھا تو گائز آج جو ہے نا ملتان میں گرمی بھی بڑی شدید کی پڑ رہی ہے، آئی تھنک 48 کے قریب ٹمپریچر ہے جو موبائل دکھا رہا ہے، لیکن اگر فیلڈ ٹائپ میں جائیں تو آئی تھنک سو کہ بھی 51-50 کے قریب جو ہے نا جی اس ٹائم ٹمپریچر ہے۔ اور سلام ہے ان لوگوں پہ جو شدید گرمی میں بھی دھوپ میں محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ اچھا ایک تو ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے ڈی ایچ اے ارینا کی طرف، تو وہاں جا رہے ہیں، تو میں نے کہا چلیں راستے میں تھوڑی سی گپ شپ بھی کر لیں۔ اچھا اس میں ہر بندے کا آن لائن کے حوالے سے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن آج کل کے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں یا جو جابس کی قلت ہے اس ملک میں، اس حوالے سے میں آپ سب کو جو ہے ضرور مشورہ دوں گا کہ بھی آپ چاہے کریں جاب، ایک پرماننٹ جاب جو ریگولر جاب ہے آپ کی 9 to 5 والی 9 to 6 والی، وہ ضرور کریں، لیکن اپنے ایز اے پارٹ ٹائم کے لیے آن لائن جابس کو لازمی کنسیڈر کریں، چاہے وہ آپ ای کامرس میں آ جائیں، کوئی سروسز کے حوالے سے جاب کر لیں، لیکن کریں ضرور، کیونکہ ٹو بی ویری فرینک پیسوں میں کما کے جو ہے نا مطلب کہ روپاؤں میں کما کے روپاؤں میں خرچ کرنا جو ہے نا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور ڈالرز میں کما کر پاؤں میں خرچ کرنا تو قطرے آسان ہے، کہ آپ پتہ ہے کہ روپے کی ویلیو ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ڈاؤن جا رہی ہے۔ تو جتنی ہماری ضرورتیں ہیں، جتنی ہم نے اپنی ضرورتیں بڑھا لی ہیں، ان کے لیے ایک سیکنڈ پارٹ آف انکم جو ہے نا وہ ضرور ہونی چاہیے۔ تو میں سجیسٹ کروں گا کہ بھی آپ ضرور کنسیڈر کریں آن لائن ورکنگ کو۔ تو 2-4-6 گھنٹے کی مشقت ہے، لیکن ایک اچھی سورس آف انکم جو ہے نا وہ آپ کی جنریٹ ہو سکتی۔ اچھا اس میں ایک چیز میں ذرا کلیئر کرتا جاؤں آپ کو، کہ لوگوں میں ایک بڑا کنسیپٹ ہے کہ جی آن لائن ورکنگ بڑا آسان کام ہے اور بس روپیے ڈالر ہے، تو یہ جو ایک متھ ہے اس کو ذرا سمجھ لیں آپ، کہ آن لائن ورکنگ اٹس ناٹ اے پیس آف کیک، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر کہیں جا کے بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ بھی وہ 2-4-5 ہزار ڈالر جو ہے نا وہ پر منتھ کما سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو سمجھیں کہ ایک متھ بنی ہوئی ہے، ایک کنسپٹ ایسا بنا ہوا ہے کہ جی جو بندہ ویلا ہے وہ آن لائن جاب کر لے، اس سے آسان کام تو کوئی نہیں ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہے، آن لائن کے لیے بھی جو ہے ورکنگ، چاہے وہ ای کامرس کی ہے، چاہے وہ سروسز کے حوالے سے ہے، یا کسی بھی کنسپٹ میں آتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ BZU ہم کراس کر رہی ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ بھی اگر آپ محنت سے لگن سے 4-6 مہینے کسی بھی پلیٹ فارم کو سلیکٹ کر کے اس کے اوپر اپنی قسمت آزماتے ہیں تو اللہ ضرور برکت ڈالتا ہے۔ لیکن بس تمام جو فری لانسرز ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ صرف ایک اپنا ٹیمپرامنٹ رکھیں اور کنسسٹنسی جو ہے نا اپنی قائم رکھیں، ادروائز جو ہے وہ بچے ہیں یا ایون لوگوں کو بڑے بھی ہیں، میچورڈ ہیں، آن لائن جابس کے لیے آتے ہیں،
مہینہ 2 مہینے کھپتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار کمایا کچھ بھی نہیں جا رہا، اور بس ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ہم لوگ 6 4 6 گھنٹے جو ہے وہ سسٹم کے سامنے بیٹھ کے. ایسا نہیں ہوتا، ٹائم لگتا ہے. ویلکم ٹو ڈی ایچ اے ملتان. اور یہ سامنے ہے ڈی ایچ ارینا کی پارکنگ، اور یہ ہو گئے ہم انٹر. یہاں پہ تو اسے ہاؤس فل لگ رہا ہے. ہوپ ہمیں یہاں پہ جگہ مل جائے گی. یہاں پہ ہی جگہ مل گئی ہے ہمیں. اور جی ہم پہنچ گئے ہیں. گاڑی ذرا پارک کر لیں پھر بات کرتے ہیں. لے چل ہم ہو گئے ہیں، اور یہ فی الحال کنسیڈر ہو رہا ہے کہ چیزیں چل رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ٹینٹیٹیولی کوئی آدھے گھنٹے تک ہم پہنچ جائیں گے. اور پارٹیسپینٹس آلموسٹ ہاؤسفل کی طرف جا رہے ہیں. ایک شو پہ اور 20 30 منٹس میں جو ہے سیمینار شروع ہو جائے گا. باقی ڈیٹیل جیسے جیسے سیمینار کی چلتی جاتی ہے تو آپ اسے شیئر کرتے جاتے ہیں. گیسٹ ہیں وہ آتے ہیں اور فین نے اس طرح سے گھیر لیا ہے کہ یہ تک پہنچ بھی پاتے ہیں کہ نہیں. اور جب سے جو ہے وہ حال بڑھایا ہے. الذي جعل لكم الأرض قرارا الذي جعل لكم الأرض قرارا فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله. لیکن کوگنیٹو سائیکالوجی اور ایجوکیشن کی سائیکالوجی والوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ اقوام جنہوں نے اپنی مادری زبان کے اندر سب کچھ کیا ان کے بچوں کی انٹلیکٹ کا لیول بہت زیادہ اوپر ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک انگریزی میں ایم اے کیے ہوئے ماں کی بھی انگریزی کی ووکیبلری 350 یا 400 الفاظ سے زیادہ نہیں ہوتی، جبکہ ایک دیہاتی ماں کی سرائکی کی ووکیبلری تقریباً 4000 الفاظ پر ہوتی ہے. تو ایک بچے کو آپ 4000 الفاظ کی ووکیبلری دے رہے ہیں تو اس کا سوچنے کا پروسیس جو ہے وہ ملٹی لیئرڈ ہوگا. لیکن اگر کسی کو لمیٹڈ ووکیبلری دیں گے تو اس کا سوچنے کا پروسیس جو ہے وہ بھی کام ہوگا. تو اس لیے پہلا تو مجھے چونکہ اچانک میں آ رہا تھا تو مجھے اچانک کے بعد خیال آئی، اور میں پھر میں سارا سے معافی مانگتا ہوں کہ میں خدا نخواستہ
وہ یہ نہیں کرنا. لیکن ہمارے ایک تو پہلے اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے کہ ہمارے پاکستان جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں کی کسی بھی چیز، یہاں کی ثقافت، یہاں کی زبان، یہاں کا لباس، یہاں کا پہناوا، ان میں سے کسی چیز ہمیں ہر چیز کے بارے میں فخر ہونا چاہیے. کسی چیز کے بارے میں کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے. ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی ایک بچہ کھڑا ہو کے مجھے بتائے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں. کوئی ایک جس کی آواز مجھ تک پہنچ جائے. جی بتاؤ، زور سے بولیے. لرننگ کے لیے. ویری گڈ. کیا لرننگ کے لیے؟ ایک بچہ اور کھڑا ہو کے بتائے. جی بتائیں گے. جی اچھا بیٹا، یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں نا، یہ سبجیکٹو باتیں. میں آبجیکٹو بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سیکھنے کے لیے آئے؟ کوئی ایک بچہ مجھے بتا، آپ کیا سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ جی بتائیے زور سے. جی آبزرویشن. جی اچھا، میں آپ کے سامنے زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں یہاں کیوں آئے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری بات کو توجہ سے سنیے گا. میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنی عمر کے تمام لوگوں کے بحاف پر آپ سے معافی مانگی. ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں اس جیسے نہیں ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے. ہمارے بچوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا، ہمارے بچوں کے پاس سکلز نہیں ہیں، ہمارے بچے مقابلہ نہیں کر سکتے ان اقوام کا جو کہ پاکستان کے علاوہ دوسری قومیں ہیں، خاص طور پہ یورپین قومیں. میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ کا جو ایجوکیشنل سسٹم تھا، آپ کی گرومنگ کا جو سسٹم تھا، جس تربیت کے نظام سے گزر کر آپ یہاں پہنچے، اس کے ذمہ دار میں اور میری نسل کے لیے، اور ان کے بحاف پر میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. میری نسل کا قصور یہ ہے کہ ہم نے آپ کو با کردار رول ماڈل پرووائڈ نہیں کی. اس لیے ہم اپنے گھروں کو دیکھ رہے ہیں اور گھروں کو، تو ان میں اکثریت میں کردار کا فقدان ہے. ہم کہتے ہیں پاکستان کا پرابلم فائنینشیل ہے، ہم کہتے ہیں پاکستان کا پرابلم پولیٹیکل ہے، ہم کہتے ہیں پاکستان کا پرابلم معاشرتی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا بحران کردار کا بحران. میں شکریہ ادا کرتا ہوں شاہ صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا، اور وہ تمام لوگ جن کے نام مجھے معلوم نہیں ہے مگر انہوں نے یہ انیشیٹو شروع کیا ہے. یہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے اسکل سیکھ سکتے ہیں، ایسی اسکل سیکھ سکتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیبل ہوگی. جب آپ دنیا کی کسی بھی مارکیٹ میں آپ جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو سیل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ سکتے ہیں، اپنے ہنر کو بیچ سکتے ہیں. اس کے لیے ان تمام لوگوں نے جو کوشش کی ہے، یہ ایکچولی آپ سے سینئر نسل نے اپنی غلطیوں کی یعنی کوتاہیوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے سارا کچھ کیا ہے، اور اس اپرچونٹی کو آپ نے مس نہیں کرنا. میری ہمر کنٹریبیوشن اس میں صرف اتنی ہے کہ عرفان ملک جس کو آپ سب لوگ جانتے ہیں، وہ میرے ساتھ ہوتے تھے اور میرے ساتھ کام کرتے تھے، اور ان کا سارا بزنس ملک سے باہر تھا. تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ اب پلیز آپ سے ہماری یہ ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ آپ اسکل سیکھیے اور پیسہ کمائیے. یہ ایک ضمنی فائدہ ہے اس بات کا، پلیز آپ یاد رکھیے، یہ ایک ضمنی فائدہ ہے. جو ہماری قوم سے ہماری توقع ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا کردار تھا، ہمارا سے مراد میں انڈیویجول کی بات نہیں کرتا، میں ایک جنرلائز بات کرتا ہوں، کلیکٹیو بات کرتا ہوں. جو ہمارا کردار تھا اس کردار کے نقص کی بنیاد پر پاکستان یہاں پہنچا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور جو ہم نے غلطی کی تھی 40 سال پہلے وہ یہ کی تھی کہ پاکستان میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ تمام چیزیں جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں وہ ویلیو نمبر 1 ہے. جبکہ میری اپنی عمر میں پاکستان میں وہ چیزیں جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی تھی وہ ویلیو نمبر 1 تھی. مثلا سچائی، ایمانداری، دیانتداری، یہ چیزیں نمبر 1 تھی. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے چینج آیا، جس کی وجہ سے جس کو بھی اختیار ملا اس نے، چونکہ پیسہ پہلی ویلیو تھی، اس نے وہ پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی. اور میں بغیر جھجک کے آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو 5 اوپر کے پاور سٹرکچرز ہیں ان کے اندر بیٹھنے والی اکثریت نے، چونکہ ان کی تربیت اس سسٹم کے تحت دی ہوئی تھی، لہٰذا جس کے پاس 5 ارب کا بجٹ موجود ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہے
کہ جب اگر میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں بڑا ہوگا تو اس کے لیے بددیانتی کرنی بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے. تو میں آپ کو صرف ایک تھوڑی سی وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ اس سارے سے آپ صرف یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کے اندر پیسہ کمانے کی صرف اسکل پیدا ہو جائے گی تو آپ پاکستان کو بچا لیں گے. پاکستان کو بچانے کے لیے پیسہ تو چاہیے مگر اس کے ساتھ ایک کردار اسٹرانگ چاہیے. تو اسٹرانگ کردار کے ساتھ آپ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کو سیکھیے. ہم کہتے ہیں پاکستان پیچھے رہ گیا. پاکستان پیچھے نہیں رہا. پاکستان سے اسپیڈ سے چل رہا ہے. باقی لوگ بہت تیز بھاگ رہے ہیں. اس لیے وہ جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز ہیں وہ سیکھنا بہت ضروری ہے. چاہے وہ مشین لرننگ ہو, چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو, چاہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو, چاہے وہ SEO کی اسکلز ہو, یا جو بھی اسکلز ہوں جو کہ آپ کو یہاں یونیورسٹی کے اندر سکھائی جائیں گی ان کو آپ سیکھیے. اور میں تو صرف ایک برکت تبرک جیسے تھا نا کہ برکت لینے کے لیے یہاں آیا تھا. باقی میں دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ ان کی باتوں کو پروگرام جو ہے اس کو اردو میں ہونا چاہیے تو ان کی شکایت کا زیادہ ضرور ہوگا. پروگرام جو ہے will be continued in اردو. اور یہ جملہ بھی انفیکٹ انگلش کا تھا. چلیں کوئی بات نہیں. آج کی رات کے لیے انہیں اوارڈ کیا گیا ہے پرائڈ آف پاکستان بائی ISPR کی طرف سے اور ہمارے ہیروز بائی PSL کی طرف سے. یہ CEO ہیں iSkills کے اور ہیڈ ہیں SEO اسٹریٹجسٹ اردو پوائنٹ کے. سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہیں DG اسکلز پاکستان پر. پلیز پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی مسٹر محمد تنویر نانزلا. تھینک یو. جی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے سب کو؟ ہینڈ پریس کریں ذرا. اوکے گڈ. کیسے آپ لوگ؟ ایکچولی ایسے موقع پہ میں زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہوں, تھوڑا اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہوں کیونکہ جس چیز کا آپ نے خواب دیکھا ہو بچپن سے, لڑکپن سے, کہ کبھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے شہر میں اس طرح کی رونقیں لگی ہوں اور ایک اس پرپز کے لیے نوجوان اکٹھے ہوئے ہوں جو پروڈکٹیو ہو, جو ہماری نیشن کے لیے فائدہ ہو اور جو بچوں کے لیے فائدہ ہو. اسٹوڈینٹس ہم کو اسٹوریاں سناتا رہتا ہوں. میں کالج میں تھا, میں بیٹھا تھا, مجھے بزرگوں سے گیان لینے کا بڑا شوق ہوتا ہے جو اپنی لائف کے بڑا پارٹ کسی اچھی جگہ پہ رہے ہوں یا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوں. تو میں ایسے ان کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے ان سے باتیں سن رہا تھا. تو اس میں انہوں نے ایک بات کہی جو بات میں شاید کسی مووی کا میں نے ڈائلاگ بھی دیکھا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک بندہ, ون مین, پوری ہسٹری کو چینج کر سکتا ہے. اس وقت میرے لیے یہ بڑی انہونی تھی کیونکہ جو کہنے والا تھا میں اس کی باتوں سے قائل ہو چکا تھا کہ جو کہہ رہا ہے یہ پریکٹیکل بات کر رہا ہے, لگتا ہے ہم ہر جگہ سنتے رہتے. لیکن آپ کو بلیو کریں, جب ہم 2016 میں, 15 میں, 17 میں شام بھائی کے لائیو سیشن دیکھتا تھا, خود اسٹرگل کر رہے تھے چیزیں. کووڈ کے بعد تو آپ سب لوگ اس بات پہ کنوینس ہو گئے ہو نا کہ آن لائن کام ہی ہے جس کے علاوہ گزارا نہیں ہے. اور تھینکس ٹو آور بڑے جنہوں نے ہمیں یہ شعور دے دیا کہ بھائی یہاں رہنا ہے تو اپنا کام خود ہی کرنا پڑے گا, ساٹھ جگہ رہے. تو اس کے بعد جب میں نے ہشام بھائی کی اسٹرگل اور پھر یہاں تک پہنچنا دیکھا تو آپ یقین کریں میں کنوینس ہو گیا اس بات پہ کہ ون مین کین چینج دا ورلڈ. ایک بندہ. اور بہت سارے موقع پہ آپ بڑا ڈاؤن فیل کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو ڈفرینٹ چیلنجز پیش آتے ہیں جن سے آپ نے کبھی زندگی میں آپ نے نہیں دیکھے ہوتے. جب ان چیلنج آپ ڈاؤن ہو جاتے ہو, آپ ایک ایج میں ہوتے ہو کہ آپ گیو اپ کر دیں, بس یار مجھ سے نہیں ہوگا. اگین شاید سامنے بیٹھا ہے تعریف, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی مرنے سے پہلے تعریف کر دینی چاہیے جو جائز ہو. ہم ویٹ کرتے ہیں کہ منہ پہ تعریف ہوتی ہے, منہ پہ تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. تو ہشام کی جو کنٹینیوٹی ہے نا, کنسسٹنسی, میں نے دیکھا کہ ان کے اگر 25 بندے FB لائیو پہ بیٹھی ہے تو 1.5 گھنٹے کی اسٹریم چل رہی ہے, 2000 بندہ بیٹھا ہے تو 1.5 گھنٹے کی اسٹریم چل رہی ہے. میرے اندر یہ تھاٹس آئے کہ یار ایک بندہ ایک کائنڈ آف انسپائریشن ہے آپ کی پبلک اسپیکنگ میں. ایک بندہ اگر
25 بندے بیٹھے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ نہیں بھائی 1000 بندہ لائیو دیکھے گا تو میں کنٹینیو کروں گا ورنہ یہ چھوڑ جاتا ہوں. اینڈ رائٹ ناؤ وہ ٹائم ہے کہ یہ بندہ کوئٹہ جاتا ہے, وہاں پہ 3 گھنٹے کو جگہ نہیں ہوتی, یہ بندہ اسکارچنگ ہیٹ میں, ابھی تو آئی تھنک 47 48 تو تھا, آج کل چل رہا ہے 47 کی ہیٹ پہ ملتان پہنچتا ہے تو وہ اینڈ تک دیکھے وہ لوگ کھڑے ہیں ماشاء اللہ سے. سو پٹ یور ہینڈس ٹوگیدر فار نشان سر. پوائنٹ تھوڑے پیسے پورے ہو گئے جو دیتے سی, میں تعریف کر دیتی ہے. اوکے, اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہمارے مہمان ہیں, ہم تو ہوسٹ ہیں, ہم میزبان ہیں, تو ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے, اپنے مہمانوں کو زیادہ ٹائم دینا ہے ہم نے. 2-4 معمولی سی باتیں, وہ جو میں آپ سے بات کہی کہ ایک انسان فیٹ چینج کر سکتا ہے کسی بھی معاشرے کی, ایون ملک کی, دنیا کی. اور اس میں آج میرے ساتھ ایک بڑا خوشگوار واقعہ ہوا, اور آج کا دن میرا بڑا سمجھ لے خوش گزرا. میں بڑا ڈاؤن تھا پچھلے میں بھی 1 سال سے کچھ معاملات کی وجہ سے. آج ہی میں نے لکھا ہے فیس بک پہ, شاید آپ نے پوسٹ دیکھی ہو, کہ میں بینک گیا آج ادھر بوسن روڈ پہ, اور میرے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا تھا, میرا کزن صاحب تھا مزمل. تو اس نے کہا جی یہ آپ کی فوٹو بنا رہے ہیں. نارمل لوگ بناتے ہیں, نارمل سی بات تھی. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا بیٹا آپ ساتھ آ کے بنا لو, کوئی بات نہیں, تم سے کیوں بنا رہے ہو. تو میں نے, اچھا وہ کہتے ہیں کہ آپ نا مجھے جانتے ہیں. اچھا لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جانتے ہیں نا. انہوں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں. میں نے کہا یار میں پہچان بھی رہا بڑے بات. تو پھر اس نے مجھے یاد دلایا, اس نے پہلے موبائل نکالا, واٹس ایپ پہ ڈی پی دکھائی, کہتے ہیں آپ کی ڈی پی لگی ہے واٹس ایپ پہ. میں نے کہا جی بالکل یہ واٹس ایپ ہے, آپ کے پاس نمبر بھی ہے. نمبر ہے تو میرے, انہوں نے کہا آپ کے پاس میرا نمبر سیو ہے, تبھی مجھے ڈی پی شو ہو رہی ہے. اب میری مزید کیوریاسٹی بڑھی گئی, یار یہ بندہ کون ہے جس کے پاس, میرے پاس جس کا نمبر بھی سیو ہے اور میں اسے پہچان نہیں پا رہی. پھر اس نے مجھے یاد کرائی ایک بات, 3 سال پہلے کا واقعہ. رشید آباد آپ سب لوگ جانتے ہوں گے, وہاں سے میرا دوست, بچپن کا دوست ہے ساجد, ہم دونوں گاڑی لے آ رہے ہیں, شاید لاہور سے آ رہے تھے, پہنچے تھے, اور پیچھے سے ایک بندہ مطلب اشارے کر رہا ہے, آوازیں دے رہا ہے, اور ہم شیشے میں نظر پڑی نا پیچھے. میں نے کہا یار آج کوئی, مجھے لگتا ہے کوئی ڈکیت پڑ گیا, تو موبائل میں کوئی لے جائے گا آج. تو خیر ہم اس کے باوجود میں کہ یار روک لیتے ہیں نا, پوچھنے کوئی ایمرجنسی نہ ہو, یا کہیں ہم گاڑی میں ٹھوک کے آ رہے ہوں, کوئی نقصان نہ کر کے آ رہے ہوں, پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا. اچھا جو ہی شیشہ نزدیک کیا تو اس بندے نے کوئی انتظار نہیں کیا. اچھا کمیونیکیشن, ایک میں آپ کو اس کی انسپائریشن بھی بتاؤں. لوگ اکثر کانٹیکٹ کرتے ہیں نا ہم سے, لوگ پوچھیں جی السلام علیکم, غائب, السلام علیکم, پھر غائب, ہاؤ آر یو, پھر غائب. کبھی بھی آپ کو ایسے جواب نہیں ملتا. ہم لوگوں کی لائف مشینی لائف ہے, ہم مشینز نہیں ہوتے, ہم مشینز ہیں. موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوا تو ویسی مشین ہے نا. تو اچھا اس نے کیا کیا, پہلے ہی اپنی بات پچ کر دی, پہلے ہی سینٹینس میں ود ان فیو سیکنڈ اس نے اپنی بات سمجھا دی. اس نے کہا جی میں فریج کی دکان پہ کام کرتا ہوں, گزارا میرا بڑی مشکل سے ہوتا ہے, آپ کو میں جانتا ہوں, میری انسپائریشن ہے, آپ مجھے نا فری میں پڑھا دیں تو میں آپ کو دعائیں دوں گا. دیٹس اٹ. اتنی سی بات اس نے کمپلیٹ کر دی. اگین یہ آپ لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی آپ نشان بھائی کو, ڈاکٹر صاحب کو, ملک صاحب کو اپروچ کرنا ہو تو پوری بات چھوٹے سے سینٹینس میں کمپلیٹ کر دیں. اچھا لوگ بڑے ویسے فنی بتاتا ہوں, 4 منٹ کے وائس میسیج بھیج دیتے ہیں, اور وہ بھی فیس بک پہ, وہ 20 سیکنڈ کا اسکرین ہی بند ہو جاتی ہے. تو خیر اب اس نے جو کہ اپنی بات ڈلیور کر دی, اور وہ جگہ بھی ایسی تھی, تو مجھے اس پہ اعتبار آ گیا. وہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کا گیٹ اپ بھی بتا رہا ہے, مزدوروں والا گیٹ اپ ہے. اس نے آگے اپنی ٹینکی پہ وہ سارا سامان رکھا ہوا ہے, فریج والا. تو پھر اس کو میں نے انرول کر دیا, پڑھ گیا. آج جب وہ ملا تو بینک میں بیٹھا ہے بڑا کانفیڈنٹ ہو کے, اور میں اس امیجن کر رہا ہوں وہ والا جو لڑکا تھا, اور آج اس کی جو ہے نا باڈی لینگویج ہی چینج ہے. تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا سر ابھی سرچ کریں گوگل پہ ریفریجریٹر سروسز یا اس طرح کی نیئر می. میں نے کہا کیوں, تمہیں کیا ہوا؟ کہتا سرچ کریں, آپ جس ایریا میں جا کے سرچ کریں گے آپ کو ٹاپ میں میں نظر آؤں گا. اور آج میری اپنی دکان ہے فریجوں کی, 6 بندے میرے اندر کام کرتے ہیں, اور آج میں بینک میں اپنی کام سے رہا ہوں.
تو اس بات پہ آج کا دن میرا اتنا الحمدللہ خوشگوار کرتی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. خیر ایک تو اگین شارٹ سی باتیں زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ اتنا میں سٹریس جتنا بھی دوں اس بات پہ کم ہے. ہمارے یوتھ کے پرابلم، آپ لوگ ایفرٹ کرتے ہو ہاف ہارٹیڈ ہو. اچھا لیٹس ٹرائی، ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہوا دیکھ لیں گے. نہ، یا کروں یا نہیں کرنا، نتھنگ ان بٹوین. یہ بات یاد کر کے جاؤ میری آج. یا تو کرنا ہے تو کرنا ہے، جب تک کام نہیں ہوگا نہیں چھوڑیں گے، نہیں کرنا تو نہیں کرنا. آپ کا سب سے بڑا فیلئر کا ریزن جو مجھے آج تک سمجھ آئے وہ ہاف ہارٹیڈ اٹمپٹ ہے کہ آپ جسٹ سوچ رہے کرنا ہے نہیں کرنا. دوسری چیز، کنسسٹنسی کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. ابھی میں سوچ رہا تھا 2-4 دن پہلے بیٹھا میں نے کہا چلو 2014 کو 10 سال گزر گئے ہیں. یہ لگتا ہے کل ہی کی بات ہے، میموریز آتی ہیں نا آپ کے سامنے. 10 سال گزر گئے ہیں. پھر میں نے اس سے ایک اور بات سوچی، میں نے کہا 2009 میں نے یہ والی فیس بک کی آئی ڈی بنائی تھی جاب ہے، اس سے پہلے اور تھی، اس کا پاسورڈ بھول گیا تھا. 2010 سے لے کر 2024 تک 14 ایئرز ہو گئے. ایک بچے کی ایج ہے، بچہ جوان ہو جاتا ہے. 14 ایئرز میں کوئی ایک ہفتہ 7 دن ایسے نہیں گزرے جس میں نے فیس بک یوز نہ کیا ہو یا کوئی نئی چیز لرن نہ کی ہو انٹرنیٹ پہ. میں اپنی گریوان میں دیکھ رہا تھا کہ ہم 14 ایئرز ہو گئے کہ فیس بک پہ ایک ہفتے کا وقفہ نہیں آیا، اور نہ ایک ہفتے کا وقفہ آیا جس دن میں نے کوئی نئی چیز اٹمپٹ نہ کی ہو، کچھ پریکٹس نہ کیا ہو یا کچھ لرن نہ کیا ہو. سو کنسسٹنسی جو ہے نا، یہ باقی تمام فیکٹرز پہ ڈومیننٹ ہے. ایک اگر آپ کنسسٹنٹ ہیں، دوسرا بندہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، تیز ہے، فر بولتا ہے، انگریزی بہت اچھی ہے، سب چیزیں، آپ کی یہ کنسسٹنسی یہ جو پاور ہے اس کی تمام خوبیوں پہ حاوی ہو جائے گی. یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. سو ونس اگین کنگریچولیشن نشان بھائی، اینڈ ٹرولی آپ نے کوئی پیسے نہیں دیے مجھے، ویسے بنتے تو ہے میرے. بہت مبارک ہو آپ کو. اور دیکھو بھائی، لائف کا چارج خود لینا پڑے گا، کسی پہ Thank you so much, Mr. Tanveer. Hello. Thank you so much, Mr. Tanveer. This was very heart to heart. یہ دل سے دل کی جو باتیں تھی نا، یہ وہ تھی. ویل اسی کے ساتھ موو کرتے ہیں ہمارے نیکسٹ اسپیکر کی طرف سے، جو کہ ہماری گیسٹ آف آنر بھی ہے ٹونائٹ. میں اگلی اب اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی جن کا 14 سال کا پروون ایکسپیرئنس ہے، لیڈ کر رہے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ٹیم کو ایپس گیلنگ ٹیکنالوجیز کے ساتھ. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی مدثر ملک صاحب کو. تھینک یو سو مچ. آپ سب کا، اور شام بھائی، یونیورسٹی ساری ٹیم، میں بہت مشکور ہوں آپ سب کا. اور جب آپ یہ جانتے ہیں نا کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، وہ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے راستے خود بخود بنتے رہتے ہیں. سو تھوڑے سے پیسے مجھے بھی ملے تھے تو تعریف کرنی پڑنی ہے مجھے. سو شام بھائی کے ساتھ پرانا تعلق ہے. ایک چیز جو مجھے اچھا، کچھ چیزیں آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. فار می اینی تھنگ وچ اٹریکٹس می از دا ویژن دا پیشن پرسن ہولڈس. آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کا پیشن کیا ہے، کون سی چیزیں جو آپ کو ڈرائیو کرتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی لائف میں، جیسے تنویر نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جب تک آپ کی لائف میں ڈرائیو نہیں ہے، پیشن نہیں ہے، گولز نہیں ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے اس کے لیے، آپ بہت بے مقصد جی رہے ہیں. چاہے وہ گول اس سال کے اینڈ پہ CD70 نکلوانا ہے، یا چاہے اس سال کے اینڈ پہ کروزر نکلوانا ہے، وہ ایک گول ہے. اس گول کو ریورس انجینئر کہتے ہیں. آپ اس کو ریورس انجینئر کرنے کے بعد اب اس کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹتے ہیں، پھر ان کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں. 2013-14 کے اندر جب پہلی دفعہ اگر یہ زیادہ بہتر، وہ جو پہلی دفعہ شام بھائی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی نا، تو
جو ویژن اور جو پیشن تھا وہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ تھا. ویژن واز یوتھ, passion was Pakistan. The collaboration of these two things are super important. اور اس 10 سے 12 سال 14 سال کی جرنی کے اندر جو آج کی ڈیٹ پہ ساؤتھ پنجاب میں میرے خیال میں آپ سے 1 سال پہلے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک آیا ہے. اس سے پہلے 2009 میں جو ٹیم اسمبل کی تھی میں نے اپنے لیے اپنی کمپنی میں ایپ چلائے میں, اس کے پہلے 2 ڈیولپر جو تھے وہ بھاولپور سے تھے اور ملتان سے تھے. ایجوکیٹر. اپنے کریئر کی شروعات انہوں نے گرافک اور ویب ڈیزائن سے کی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ انہیں سگنیفیکنٹ ریکگنیشن ملی اس فیلڈ میں اور وہ ٹاپ فری لانسرز میں سے ایک کے طور پہ ابھرے اور guru.com پر. اور اسی کے ساتھ میں انہیں دعوت دینا چاہوں گی اس وقت اسٹیج پر کہ ان کا سب سے زیادہ انتظار تھا وہ اس وقت اسٹیج پر آئیں اور آپ سب لوگوں کو جتنے یہاں پر لوگ موجود ہیں ان کو ایڈریس کریں. اور وی وڈ لو ٹو لسن یو سر, پلیز بی ہیئر. تھینک یو. جی السلام علیکم. میرے پاس آپ کے آنے سے پہلے بولنے کے لیے بہت کچھ تھا, اور اب جو مہمان who have come before me, they've given me a lot to add as well. Starting with جی سب سے پہلے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ جو ٹون آپ نے آج سیٹ کی ہے. آپ ہمارے وہ بزرگ ہیں جو ہر محفل کی رونق ہے اور ہونے چاہیے کہ آپ لوگوں سے ہی ہماری رونق ہے. سر بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ آئے اور آپ نے ان باتوں کے بارے میں نشاندہی کی جو میں کرنا چاہتا تھا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا. تو ایک بات تو طے ہے سر, ہم جدھر جائیں گے آپ ہمارے ساتھ. معزز مہمان, ڈی ایچ اے ایڈمنسٹریشن, آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور سارے اسٹوڈینٹس میں کم آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کل رات کو میں ملتان آیا اور یہاں پہ کھڑا ہوا, میرے ساتھ میرے اسٹاف آفیسر فہد منظور صاحب کھڑے تھے, پتہ نہیں کہاں ہیں اس وقت, وہ ادھر ہیں. تو ہم ادھر ہی کھڑے ہوئے تھے, ہال کو دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے کانپیں ٹانگ گئی تھی مجھے, سچ مچ کے لیے ٹانگی. میں کہ اتنا بڑا, یہ تو ایک تو ہم کلاس روم کے آتی ہوتے ہیں منا بھائی کی طرح کہ بھائی یہ تو شروع ہو گئی ختم ہو گیا, یہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. تو میں نے کہا یہ بھرے گا کون, اور فہد کہتا ہے مجھے رات کو کہتا ہے وہ منا بھائی کی زبان میں کہتا, بھائی تو نے ٹینشن نہیں لینی, تیرے آنے سے پہلے یہ پورا کا پورا بھرے گا. ملتان آئی لو یو. مجھے واقعی نہیں, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایسا ہو, اور آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. یقین جانیے اگلا آدھا گھنٹہ جو میں گفتگو کروں گا کچھ مہمان ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد, آپ کے لیے میں بہت کچھ لایا ہوں جی, اس وعدے کے ساتھ کہ سانسیں رہی تو بار بار آؤں گا. اور جو جس کاوش کا آغاز آج کرنے جا رہا ہوں, انشاءاللہ اللہ رب العزت نے وقت میں برکت ڈالی, ہمارے کام میں برکت ڈالی, اور آپ نے جیسے تنویر صاحب نے, مدثر صاحب نے تذکرہ کیا کہ ہمت نہیں ہاری, کنسسٹنسی, جس کا میں ابھی تھوڑا ڈیٹیل سے ذکر کروں گا. یقین جانے ساؤتھ پنجاب has got all the potential کہ پاکستان یوں رائز کرے گا. بس اپنے آپ پہ ایک دفعہ یقین کرو, مجھے تو پورا بھرپور بھروسہ ہے آپ پہ. اب آپ نے اپنے آپ پہ یقین کرنا ہے کہ آپ یہ پل آف کر سکتے ہیں. تو اس ساری کاوش, یہ جو ہماری پارٹنرشپ ہے, اس میں میں خراج تحسین پیش کروں گا تمام یونیورسٹیانس, چاہے وہ نرو سینٹر جو اس وقت آن لائن دیکھ رہے ہیں یا یہاں کی انتظامیہ, جن کی وجہ سے اب جو ہونے لگا ہے وہ انشاءاللہ میں تو دیکھوں گا, تم بھی دیکھو گے. تھوڑی دیر سے میں ڈالوں. کچھ مہمان ہیں جی, قاسم
چلیں جی ہاں ڈاکٹر لونے صاحب، شہزاد خان صاحب جی، آپ کا بہت شکریہ جی، آپ آئے. مدثر بھائی جو مدثر بھائی کے ساتھ آئے، اقرا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہیں دیکھی. تھینک یو فار کمنگ اینڈ آئی ایزیوم یہ دونوں آپ کی بیٹیاں ہیں. ابھی ملاقات ہوتی ہے جی، اور باقی تمام مہمان. اچھا جی، انوویسٹا ایک زمانے کا خواب، ایک کاوش، ایک ضد. پاکستان میں جب میں نے لیٹس کنیکٹ کا نعرہ لگایا تھا تو اس کے 99 چیپٹرز ہوئے پورے ملک بھر میں. کہیں یونیورسٹیز میں بیٹھے ڈھابوں میں بچے آپس میں کولیب کرنا شروع ہو گئے، کہیں چھوٹے چھوٹے ایونٹس کا انعقاد ہونا شروع ہو گیا. اور مجھ پہ ایک چھوٹا سا بیک لیش آیا کہ جی یہ میڈیوکریٹی پروموٹ ہو رہی ہے. ایکچولی ان کاوشوں کا لیٹس کنیکٹ کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم جو اپنا وقت ویسٹ کر رہے ہیں اس کے بیچ میں کچھ مفاد پرست آ جاتے ہیں اور وہ جناب علی پورا کا پورا جو ہے وہ مجمع ہائی جیک کر لیتے ہیں. اس کاوش کو رک جانا چاہیے. میں نے 99 میٹ اپ کے بعد روک دیا. اس میں ہمارے ایک میوچل دوست، ان کا بھی ایونٹ تھا اور میری مکمل بھرپور کوشش تھی کہ وہ ایونٹ کامیاب ہو اسلام آباد میں. وقت رہا میں تو مجمع جمائی لوں گا کہیں نہ کہیں. تو اس کے بعد جناب علی 100 سینچورین میٹ اپ کا آغاز ایسے ہوا کہ چھوٹے چھوٹے لیٹس کنیکٹ میٹ اپ کے بجائے ہر بڑے شہر میں کو ورکنگ اسپیس ہونی چاہیے جس میں لوگ آئیں انٹرپٹیڈ. پاور سپلائی، گرمی کا مسئلہ یورپ کو دیکھ کے سوچ سکتا تھا. اللہ رب العزت نے اتنی سانسیں دی ہیں کہ آج تیسرے چیپٹر کی بات کر رہا ہوں. انوویسٹا راول جی، انوویسٹا راول کے بعد انوویسٹا چاغی جو کہ کوئٹہ میں انوگریٹ کیا، اور اب آپ کے اپنے شہر میں آپ کے اس اپنے شہر کی فیسلٹی جو کہ چند قدم آپ سے دور ہے، اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. میں کوئٹہ گیا جی، اور کوئٹہ والوں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ سب سے پہلے آن لائن لرننگ ٹریننگ کا جو انعقاد ہے، جو آغاز ہے، وہ کوئٹہ کے شہر سے ہوگا. learneasy.pk ہم نے کوئٹہ پہ رول آؤٹ کیا 48 گھنٹے کے لیے آئی پی بلاکج کے ساتھ، کہ سوائے بلوچستان کوئٹہ سے سٹارٹ ہو، سوائے بلوچستان کے پورے پاکستان بھر میں نہیں چلے گا. اور یہ کہتے ہوئے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، آپ کے لیے تو ابھی خوشخبریاں اتنی ساری ہے. یہ کہتے ہوئے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے جناب کہ 7,500 رجسٹریشن 24 گھنٹے میں آن لائن ٹریننگ کی ہوئی. اچھا 18 سکلز ہیں ایبسولوٹلی فری. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، ہم بات کر رہے ہیں ویب ڈیولپمنٹ کی، ہم بات کرنے لگے بلاک چین کی، ہم بات کرنے لگے گیم ڈیولپمنٹ کی، ہم بات کرنے لگے موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کی، ہم بات کر رہے ہیں سائبر سیکورٹی پین ٹیسٹنگ، ہم بات کر رہے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کی، ہم بات کر رہے ہیں کوئک بکس کی، ہم بات کر رہے ہیں کیٹ انجینئرنگ کی، اور ہم بات کر رہے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں نا ہم اس کی بات کر رہے ہیں اور کریں گے، لیکن 1 روپیہ چارج کیے بغیر آن ڈیمانڈ. جیسے udemy.com ایک دنیا بھر میں بڑی مقبول ویب سائٹ ہے، ایسے ہی learneasy.pk انوویسٹا لے کے آیا جو آج پورے پاکستان بھر میں ملتان یہاں سے انویل ہو رہا ہے، رول آؤٹ ہو رہا ہے، سب کے لیے اوپن ہو چکا ہے. آج شام 5 بجے جائیے، رجسٹر کیجئے، فری میں سائن اپ کیجئے، کورسز میں انرول کیجئے اور سیکھیے. اچھا یہ تو ہو گیا آن لائن جو کہ 18 منیمم سکلز ہیں جی، اور اس کے بعد یہ کنٹینیو ہوگا. اللہ نے وقت میں برکت ڈالی تو نانا کرتے ہوئے بھی جی تقریباً 34 ہم جو ہیں وہ اسکل سیٹ جو ہیں ان کے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ اپنے اسٹوڈیو میں اسلام آباد میں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کو اسٹیٹ آف آرٹ فیسلٹی دیتے ہیں، ان کو پورا 2 ہفتے کے اندر اندر ان کا کورس ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور وہ امیڈیٹ بیسس پہ. مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس وقت ہم نے نا
انوویسٹر میں آئی ٹی ایمرجنسی لگائی گئی ہے کہ بس سکھاؤ، کسی طریقے سے سکھاؤ، کیونکہ سیکھنا ہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ رہ گیا جی آن لائن لرن ایزی .pk کے. اب ہم بات کرتے ہیں جی انوویسٹا ملتان، جس کا نام انوویسٹا چناب ہے. جی انوویسٹا چناب میں اس کا سافٹ لانچ کی تاریخ تھوڑی دیر میں ہم یہاں پہ بتا دیتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسکرین پہ انتظامیہ، کمپیوٹر والے دوست جو کہ جن کے کنٹرول ہے جی، وہ کیو آر کوڈ جو ہے وہ انیشیٹ کر دیجئے، اور پھر میں بتاتا ہوں کہ اس کیو آر کوڈ کا مقصد کیا ہے. کین وی ہیو دس؟ کتنی دیر لگے گی اندازہ بتا دو تاکہ میں بھی. اچھا، یہ کوئی موبائل فون سے اس کی پکچر لے کے، ہاں یہ زوم آؤٹ کریں یا ایسے ہو جائے گا؟ ٹرائی کرتے ہیں ذرا جی. نہیں ٹرائی تو کر رہا، چلے آپ ٹرائی کیجیے. لوڈ ہو رہا ہے جی فارم. تھینک یو مدثر بھائی، بہت شکریہ جی. خواتین و حضرات، یہ وہ پہلی خوشخبری انشاءاللہ بالکل 2 قدم کے فاصلے پہ آپ کو ای میل ہوگی، آپ کو ایس ایم ایس آئے گی، آپ کو واٹس ایپ آئے گا. یو ول فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو اسٹیپ. اچھا بیٹھ جاؤ، یا تھوڑی دیر بعد یہ ادھر ہی رہے گی اسکرین، بلکہ میں درخواست کروں گا اسکرین کو نہ چھیڑنا. تھوڑا نا مجھے ہٹا دیجیے، اسی اسکرین کو رہنے دیجیے، مجھے اس اسکرین کو نہیں ہٹا دیں یہاں سے. اور گزارش یہ ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ بیسس، کیونکہ جیسے کچھ لوگ ابھی باہر ناراض ہو رہے ہیں، مجھے پتا لگا کہ جو تھوڑی دیر پہلے تھوڑا سا ذرا نوائز تھی، ایسے ہی میرے پاس وہاں پہ لمیٹڈ اسپیس ہے، 400 سیٹس ہیں ہمارے پاس. ہم اس کو 3 شفٹس میں رول آؤٹ کر رہے ہیں. وہ جو فارم ہے اگر آپ اس کو فل کریں گے گھر جا کے، بے شک اس کی تصویر لے لیں اور پھر دوسرے موبائل سے اس کو سکین کر لیجئے گا. اسی وقت یہ ہمارے سوشل میڈیا انوویسٹا آفیشیل میں بھی ایک پوسٹ کر دی جائے گی. ملتان اور ملتان کے دوستوں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کثیر تعداد میں آئے، جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، جو نہیں آ سکے، پلیز اس کو رجسٹر کر لیجئے. آپ میں سے خوش نصیب 500 دوستوں کو یہ پیغام آ جائے گا جی. یہ سلیکشن کا پروسیس میں انتظامیہ پہ چھوڑوں گا، بٹ ون تھنگ از فار شور، ایک بات طے ہے، چاہے تجھے ٹائم لگے گی بٹ نو ون ول بی لیفٹ بیہائنڈ. کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جو اس ٹریننگ کو حاصل نہ کر پائے. انشاءاللہ ملتان، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. آپ کے سامنے یہ کیو آر کوڈ ہے، اسکین کر لیں. پہلی بات. دوسری بات ادھر ہی رہے گا جو. دوسری بات، ہر مہینے جو یونیورسٹیز ہیں جو انوویسٹا پہ جا کے اسپیس ریکوائر کریں گے، تھوڑی ایک بات کو سمجھیے. 6 مہینے کے لیے تو یہ فری ٹریننگ ہے، لیکن اس کے بعد اس کا ایک کمرشل ایلیمنٹ ہے. ہر کو ورکنگ اسپیس کس بات کے لیے آپ کو چارج کرتی ہے؟ کو ورکنگ اسپیس چارج کرتی ہے آپ کو سیٹ، سٹنگ کیپیسٹی کے لیے، ڈیڈیکیٹڈ سیٹ کے لیے، آفیسز کے لیے، انٹرپٹڈ پاور سپلائی کے، انٹرپٹڈ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ. اسی بات کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلیں گے کہ جہاں پہ یو ول بی تحیر پائے گوئنگ ٹو انوویسٹا، اور وہاں پہ آپ کی سیکیورٹی، آپ کی نیٹ ورکنگ، وہ جو لیٹس کنیکٹ کا ایسنس تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے بات کریں، ایک دوسرے سے سیکھیں، اور جو میں کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کا خاصا بورو کریں. یہ پوری کی پوری کاوش انوویسٹا آپ کے لیے لے کے آیا آپ کے اپنے شہر میں. ایک بات ہوتا ہے، گرمی کا بہانہ تو اب ادھر چل نہیں سکتا. رات میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، یہ لوگ نہیں آئیں گے. اس کو تو آپ نے بالکل نگیٹ کر دیا ہے، یعنی یہ چیز تو آپ کو روک لی نہیں. تو انشاءاللہ انوویسٹا تک جانے میں آنے دیں کوئی بات نہیں. انوویسٹا تک آپ کو ریگولر آنے میں بھی کوئی نہیں دقت آئے گی، کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اچھا جی، ہر مہینے انشاءاللہ جو لوگ انوویسٹا کے چیپٹر میں ہوں گے، کو ورکنگ اسپیس میں ہوں گے، یہ 2 فلورز میں ہے جی، جس کی ویڈیو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ملاحظہ فرمائی. ان دونوں میں بہت ساری اسکرینس ہیں، ٹی وی اسکرینس ہیں. ہر ایک مہینے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہوگا جس میں
یہ جو سامنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی میں پکڑتا ہوں پھنساتا ہوں، لیکن اس سے پہلے پرسنل کیپیسٹی میں کوشش کروں گا کہ ونس ان 6 months تو پکا پرومس ہے، پر کوشش کروں گا ٹوائس ان 6 months میں ادھر آؤں اور یہاں پہ 2 دن رہوں اور آپ میرے ساتھ ٹائم گزارے، پر نہ ہو ونس ان 6 months ٹوائس ان ایئر 2 دن کے لیے تو میں ادھر گھوم ہی ہوں آپ کے لیے۔ یہ ملتان میرا آپ سے وعدہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ملک مدثر ہیں، میرے ساتھ مدثر بھائی ہیں، پیچھے شہزاد قاسم نامے اور سامنے ہمارے ہر دل عزیز تلقین ناٹلا بھائی جو رونق لگاتے ہیں۔ میں آپ سب سے التجا کروں گا، درخواست بھی کروں گا، ایک دفعہ صرف چند گھنٹے اپنی مصروفیت سے مہینے میں ایک دفعہ اناؤنس کر کے آپ ہمارے اس چیپٹر میں آ جائیں۔ اوار ہو گیا تو انشاءاللہ یہ جو لوگ ہیں ان کی دعاؤں میں آپ ساری عمر رہیں گے، کیونکہ ایک لٹرلی صدقہ جاریہ ہے جہاں پہ ہم اسکل ڈیولپمنٹ کا خواب لے کے پاکستان میں ایسی اسکل ڈیولپمنٹ ہو کہ ہمارے بچے، خاص طور پہ ہماری خواتین جو کہ ایک اچھی تعداد میں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں اور جو ویسے بھی آن لائن دیکھ رہی ہوں گی، اگر ان کی اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی، سیلف سفیشینسی کی طرف چلے گئے، سیلف امپاورمنٹ کی طرف چلے گئے، پاکستان میں زر مبادلہ آئے گا، پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی، ملک بہتر ہوگا، ہمارا روپی اسٹرینتھن ہوگا، اور ان لانگ رن یہی لوگ اتنے انیشیٹوز لے کے آئیں گے، اتنے انوویٹو اسٹارٹ اپ آئیڈیاز لے کے آئیں گے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بات بولی تھی کہ اللہ نے اگر وقت میں برکت ڈالی، انشاءاللہ یہیں سے یونیکارن نکلے گا، ساؤتھ پنجاب ملتان سے یونیکارن نکلے گا۔ بس آپ اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ وہ ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ سکلز جس کی ڈیمانڈ دنیا کر رہی ہے، جس کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ پاکستان میں انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا بہت بڑا گیپ ہے، وہ ایک دفعہ اس گلے کو بھی ختم کرتے تھے۔ اسی گلے کو ختم کرنے کے لیے یہ انوویسٹا کو ورکنگ چیپٹر آپ کے لیے لانچ کیا ہے۔ سو ان تمام باتوں کے ساتھ ایک آخری بات جی، جو ملتان آپ کے لیے ہے، توجہ طلب ہے جی، خاص طور پہ جو بہت پیچھے لوگ ہیں آپ کے لیے جی، ٹیلنٹ پول دوبارہ بول رہا ہوں، ٹیلنٹ پول رول آؤٹ کیا جائے گا، جس پہ یہ جو ٹریننگز آپ یہاں پہ فری میں لیں گے اس کا ایک کڑا امتحان ہوگا، اور اس کڑے امتحان سے جتنے بھی اسٹوڈنٹس سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، وہ اس ٹیلنٹ پول میں جائیں گے، اور اس ٹیلنٹ پول کو انویسٹا کے ویب سائٹ پہ شوکیس کیا جائے گا۔ اس ٹیلنٹ پول کو پوری دنیا تک پہنچانا بھائی ہے نا، تو یہیں سے بیٹھ کے ریموٹ جابس ملیں گی، یہیں سے آپ کو ہائر کیا جائے گا، اپنے گھر کا کمفرٹ چھوڑے بغیر یونیورسٹی چلے جانا، اور اپنے پیاروں کے بیچ میں رہو، اپنے گھر والوں کے بیچ میں رہو، اسکل سیکھو، UST میں پیسے کماؤ، اپنی مدد کرو اور پاکستان کی بھی مدد کرو۔ وہ جو بیچ ہے وہ میں نے آج سے کوئی 2 مہینے پہلے انوویسٹا کیا جو راول کا انعقاد کر کے ہم لوگوں نے وہ ایک بنیاد رکھ دی ہے۔ وقت لگے، بیمبو ٹری 5 سال تک زمین کے نیچے اس کی جڑیں بنتی رہتی ہیں، لیکن 5 سال بعد جب وہ زمین سے باہر نکل، بچے اس بچے کو روکنا نہیں پلیز یار، یہ تصویر بتا دینا آن کی پلیٹ فارم ہے۔ اچھا سنگھ سے اٹھنا میں بعد میں آؤں گا، سنگھ سے نہیں اٹھیں۔ وہ بیمبو ٹری 5 سال بعد جب زمین سے نکلتی ہے تو اگلے 6 ویک میں فیڈ اسٹال دی جاتی ہے، اتنا زیادہ دنیا اس ٹری کو دیکھ رہی ہے۔ دنیا یہ نہیں دیکھ رہی کہ اس کی جو بنیاد تھی، جو اس کی جو جڑ تھی، جو پچھلے مہینوں، ہفتوں، سالوں زمین کے نیچے گرو کرتا رہا، اسٹرینتھن کرتا رہا، دنیا اس پروسیس کو نہیں دیکھتی۔ میں زمین کے نیچے وہ بیج وہ آیا ہوں، میں اس جڑ کے گروتھ کا انتظار کر رہا ہوں، میں کچھ تناور درخت کا انتظار کر رہا ہوں۔ آج نہیں تو کل ہم رہے، سبحان اللہ نہ ہوا۔ اگلے آپ دیکھیے گا ڈیکیڈز میں پاکستان انشاءاللہ بینچ مارک بنے گا آئی ٹی کا۔ آپ لوگ بنائیں گے پاکستان کو آئی ٹی کا بینچ مارک، آپ لوگ ہیں وہ جو ہمت کریں گے۔ میرا کام تو آپ کو پلیٹ فارم دینا، میرا کام تو آپ کی ہمت بتانا، میرا کام تو آپ کی اسکل ڈیولپمنٹ کرنا،
محنت بچواتا ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. جو ہر سوشل میڈیا کی پوسٹ پہ نیچے سر ملتان کا پائیں گے, میں ملتان کی گل کرنا چلے آنے لگے سر پاؤ بالکل ہو گئی. اچھا میں بہت چلا جاؤں سر اچھے ہر شہر آؤں گے, ہر شہر آؤں گے انشاءاللہ, اور ان لوگوں کو بھی ہر جگہ پہ ساتھ لے کے آؤں گا. ایک آخری بات جاتے جب دنیا میں میڈیوکریٹی اپنی چلی ہے, بہت ہو گیا میڈیوکریٹی کے ساتھ. توجہ طلب بیک بینچرز میرے بھائی میری طرح کے ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا, 10 سال لگے یہاں پہ آ گیا, تو تھوڑا توجہ سے سنوں. میڈیوکریٹی نہیں چل. اگر آپ کہہ رہے ہیں کاغذ کی ڈیٹا انٹری سیکھ کے آپ پاکستان بدلیں گے یا اپنے آپ کو بدلیں گے, سر وہ باتیں نہیں رہی. اب آپ کو ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ اسکلس پہ کام کرنا پڑے گا. اب آپ کو وہ اسکل سیکھنے پڑیں گی جس کی ڈیمانڈ دنیا کر رہی ہے, جس کی ڈیمانڈ آپ کی اپنی انڈسٹری کر رہی ہے. تبھی انڈسٹری اور اکیڈمیا کا گیپ ختم ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ شور اگلے والے پریشان اس لیے ہو رہے ہیں, یہ نہ سمجھے گا کچھ ہو گیا. اکثر میں وہ پانی اور کھانا وغیرہ دے رہا ہوں, تھوڑا سا ذرا پیچھے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے تاکہ وقت کی بھی قلت ہے, وہ بھی کرنا بہت ضروری ہے. ملتان اب میں آپ سے امید کروں گا کہ آپ اس رجسٹریشن کو بھریں گے. ان 6 اسکل سیٹس کے لیے آپ کو SMS, واٹس ایپ اور ای میل آئے گی, اور آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز اپنا وقت دے دیجیے. وی ول گیٹ ان ٹچ ود یو. مجھے پتا ہے کہ دیر آر نو فری لنچز, لیکن دیوانے کے خواب میں ایسے ہی کام ہوتے ہیں سر, ہم ایسے ہی کرتے ہیں. اور ہم آپ سے بھی یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ مہینے میں ایک دفعہ آئیے اور ان لوگوں کو سکھا دیجیے. بہت بہت شکریہ. ونس اگین آپ کو سنا یار کتنی گرمی میں آئے, اب آپ انجوائے کریں, اور میں آپ کے بیچ میں آ رہا ہوں. Have a conversation. Thank you. میں دعا کرتی ہوں کہ آج جتنے لوگ یہاں پہ موجود تھے ان سب کے لیے آج یہ چیپٹر بہت اگر فروٹفل اور پروڈکٹیو ثابت ہو انشاءاللہ ان دا کمنگ فیوچر. جاتے جاتے بس اتنا کہنا چاہوں گی, وہ جو اقبال کہہ کے گئے ہیں, نہیں تیرا نشیمن کثرت سلطانی کی گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. Just believe in yourselves and let innovate such a damn non-stellar take care of the rest. Stay blessed and see you, Allah.